بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ حنین تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد جو اہم غزوہ آتا ہے وہ ہے غزوہ طائف۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے فوراً بعد پیش آیا۔ میں اسے تفصیل اور طویل سے بیان کرتی ہوں تاکہ مکمل پس منظر واقعات اور اس کے اثرات واضح ہو جائے۔ پس منظر: غزوہ حنین کے بعد دشمن لشکر کے کئی سردار اور قبائل شکست کھا کر بھاگ گئے تھے۔ ان میں سب سے مضبوط قبیلہ ثقیف تھا جو طائف شہر میں مقیم تھا۔ طائف اس وقت ایک مضبوط قلعے میں بند شہر تھا اور نیچے پہاڑوں پر گھرا ہوا اور چاروں طرف مضبوط فصیلوں والا ثقیف قبیلے کو گھمنڈ تھا کہ وہ قریش اور ہوازن کے برعکس شکست نہیں کھائیں گے۔ اس لیے وہ اپنے مضبوط قلعوں میں جمع ہو گئے اور اسلام کے خلاف ایک بڑی طاقت کے طور پر کھڑے ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حنین کی فتح کے بعد اسلام کے دشمنوں کو مکمل طور پر سب ڈیوٹ کر دیا جائے تاکہ پورے حجاز میں کوئی طاقت اسلام کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً طائف کا رخ فرمایا۔ روانگی اور تیاری: مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 12,000 تھی، کیونکہ حنین کے موقع پر بھی اتنی ہی تعداد موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے آگے آگے صحابہ کو روانہ کیا اور باقی فوج کو ترتیب دے کر طائف کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے میں کئی قلعے اور بستیوں کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے یا امان طلب کرتے گئے۔ طائف کا محاصرہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ ثقیف اپنے قلعے میں محصور ہے۔ ان کے پاس وافر مقدار میں غلہ، کھانے پینے کی اشیاء اور اسلحہ موجود تھا۔ مسلمانوں نے شہر کو گھیر لیا اور کئی دن تک سخت محاصرہ جاری رکھا۔ جنگی حکمت عملی: منجنیق اور دبانہ: مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جنگ میں منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین اور دبانہ ایک لکڑی کی چھتری جس کے نیچے سپاہی جا کر قلعے کی دیوار کھودتے تھے استعمال کیا۔ یہ اس وقت کے جدید آلات تھے۔ تیروں کی بارش: اہل طائف نے قلعے کی فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ دبابہ چلانا: جب مسلمان دبابے کے نیچے جا کر قلعہ گرانے لگے تو اہل طائف نے اوپر سے لوہے کے گرم ٹکڑے اور آگ کے شعلے پھینک کر دبابہ چلا دیا۔ محاصرے کی طوالت: محاصرہ تقریباً 20 دن جاری رہا، بعض روایات میں 15 دن بھی ملتا ہے۔ مسلمانوں نے بار بار قلعے پر حملے کیے لیکن فصیل کی مضبوطی اور اندر سے سخت مزاحمت کی وجہ سے کامیابی نہ ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، یعنی اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں ہمارے پاس لے آ۔ محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ: آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فیصلہ فرمایا کہ فی الحال محاصرہ ختم کیا جائے کیونکہ مسلمانوں کو بھاری نقصان ہو رہا تھا۔ اہل طائف کے پاس کھانے پینے کا وافر ذخیرہ تھا، وہ لمبا محاصرہ سہ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لیا اور مدینے کی طرف واپسی شروع کر دی۔ اثرات: بظاہر یہ محاصرہ فتح میں تبدیل نہ ہو سکا لیکن اس کے نتائج اہل طائف پر رعب طاری ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ثقیف کا ایک وفد خود مدینہ منورہ آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں غزوہ طائف اسلام کی پھیلاؤ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اس غزوہ کے اسباق: ہر موقع لازماً ظاہری فتح پر ختم نہیں ہوتا، کبھی کبھار تاخیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے جدید جنگی آلات استعمال کرنا سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور صبر نے بالآخر ایک بڑے قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔